بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دومۃ الجندل اور غزوہ احزاب کا واقعہ۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ دمشق کے قریب کچھ کفار جمع ہو کر مدینہ منورہ پر چڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ 1000 آدمی کو لے کر روانہ ہوئے۔ وہ خبر سن کر بھاگ گئے۔ آپ چند روز وہاں رہ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اس کو دومۃ الجندل کہتے ہیں۔ اسی سال غزوہ نبی مستلق بھی ہوا، لیکن یہاں پر بھی کافر مقابلے پر نہیں آئے اور اپنا سامان اور اہل و عیال چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پھر اسی سال غزوہ احزاب ہوا۔ اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ سورہ احزاب میں اسی کا ذکر ہے۔ یہ لڑائی اسی وجہ سے ہوئی کہ پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ یہودیوں کے 2 قبیلوں کو، جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، ان کو ان کے قلعوں سے نکال دیا گیا تھا۔ چنانچہ انہی میں ایک آدمی اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر مکہ پہنچا اور کافروں کو لڑائی کے لیے آمادہ کیا اور اس کے لیے بہت کوشش کی، یہاں تک کہ 10,000 کافروں کی فوج مدینہ منورہ پر حملہ کرنے چلی۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں میں تفرقہ پھوٹ ڈلوانے کی تجویز کی اور اللہ پاک نے اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ کافروں کے اندر آپس میں تفرقہ پیدا ہو گیا اور آپس میں اچھا خاصا بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اس طرح کی کہ ایک زوردار ہوا بھیجی، جس سے کافروں کے خیمے اکھڑ گئے اور گھوڑے بھاگنے لگے۔ چنانچہ اس رات کو کافروں کا لشکر واپس چلا گیا۔ اب اس جنگ کے متعلق قرآن پاک کی چند آیتیں سن لو۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کے انعام اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر بہت سے لشکر چڑھائے، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور اسی فوج جو تم کو دکھائی تھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے تھے۔ جب وہ لوگ تم پر آ چڑھے تھے، اوپر کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے بھی، اور جب کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، اور اس موقع پر مسلمانوں کا امتحان لیا گیا اور سخت زلزلے ڈالے گئے۔ اس کے آگے پھر اسی جنگ میں جو حالات پیدا ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے اور اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ منافق جن کے دلوں میں اسلام پکا ہوا نہیں تھا کہنے لگے۔ ترجمہ: اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یوں کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے اور اس کے رسول نے محض دھوکہ ہی کا وعدہ کر رکھا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے گھر جانے کی اجازت مانگنے لگے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ آگے چل کر اللہ خبردار کرتے ہیں۔ ترجمہ: آپ فرما دیجئے کہ تم کو بھاگنا نفع نہیں دے سکتا۔ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو، اس حالت میں تھوڑے دنوں کے زیادہ فائدے اٹھا نہیں سکتے۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ترجمہ:
اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو لٹا دیا، غصے میں بھرا ہوا کہ ان کی کچھ بھی مراد پوری نہ ہوئی، اور جنگ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے آپ ہی کافی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، بڑا زبردست ہے۔ مسلمان اللہ پر بھروسہ رکھے اور ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ ضرور مسلمان کو کامیاب کرتا ہے، جس طرح اس نے جنگ احزاب میں کیا۔ خواہ کافروں کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ایک جنگ میں مسلمانوں نے درختوں کے پتے جھاڑ جھاڑ کر کھائے۔ ایک جنگ میں جو سمندر کے کنارے پر ہو رہی تھی، وہاں مسلمانوں کے لیے کھانے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی سمندر سے باہر نکال دی، جس کو مسلمانوں نے کئی روز تک کھایا۔ جزاک اللہ خیرا۔